ماہر قانون جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ذرا ہم قانونی معاملات پہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت شکریہ شائق صاحب، سپریم کورٹ میں الیکشن کی تاریخ سے متعلق اہم کیس ہے، سماعت ہو رہی ہے، جس میں 9 رکنی لاج بینچ کے 2 ممبرز پر اب سوالات اور اعتراضات سامنے آئے ہیں۔ تو عام طور پر ایسی صورت میں کیا پریکٹس ہے، کیا ہوتا ہے؟ کیا بینچ تبدیلی ناگزیر سمجھی جائے گی یا چیف جسٹس کا مکمل اختیار و استحقاق ہے کہ وہ جو بھی فیصلہ کر لیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو شو موٹر نوٹس لی ہے سپریم کورٹ نے، اس کا کوئی جواز نہیں تھا اور کوئی ضرورت نہیں تھی، چونکہ یہ ایک ایڈمنسٹریٹو میٹر ہے الیکشن کا، اس سے سپریم کورٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جس بیسس پہ لی جاتی ہے سو موٹر نوٹس، وہ ہوتی ہے اگر وائلیشن، گراس وائلیشن آف فنڈامنٹل رائٹس ہو، تو وہ تو ہے نہیں۔ تو آپ نوٹس لے لی، اب نوٹس لینے کے بعد اب ان کو مصیبت ہوئی، چونکہ نوٹس لے لی انہوں نے، تو نیچرلی جو دوسری سائڈ ہے وہ اس نے پھر اس میں دخل اندازی شروع کی، اور جو کہ پہلے سے وہ کہہ رہے تھے کہ جو کوئی ٹیلی فون کوئی ویڈیوز وغیرہ جو ہیں وہ آ گئی ہیں منظر عام پر، تو اس میں ظاہر ہوتا ہے کچھ ججز جو تھے وہ کسی سے بات چیت کر رہے تھے، تو اس صورت میں پھر انہوں نے اس پہ ججز پہ آبجیکشن لگا دی، تو پھر سسپیکٹ ہو گیا۔ اب کیا ہوگا؟ آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا ہوگا؟ اب جب ہیئرنگ ہوگی تو ان کو پہلی بات یہ دکھانا پڑے گا، فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آیا ان 2 ججز کے متعلق جو آبجیکشن لوگ ریز کر رہے ہیں اس کو نوٹس لیں اور اس کے متعلق کوئی ایکشن لیں، چیف جسٹس صاحب یہ نہ لیں۔ اگر وہ نہ لیں تو ان کے ڈسکریشن میں ہے کہ نہ لیں، کیونکہ اگر کسی سے کوئی شکایت ہے تو وہ اس کے خلاف ریفرنس فائل کر سکتا ہے، لیکن ابھی تک کوئی ریفرنس فائل نہیں ہوا۔ لیکن یہ جو چیز ہے کہ فارمیشن آف بینچ اور کون سے کیس کس کے پاس لگے، یہ اس کا ڈسکریشن ثوابدید جو ہے وہ ساری چیف جسٹس کے پاس ہے ہمارے سپریم کورٹ کے رولز میں، جو کہ میری نظر میں صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس میں پرابلمز ہو سکتے ہیں اور ہوئے ہیں، انڈیا میں تو ہو چکے ہیں بہت دفعہ۔ تو اس کو نہیں، اب ان کو فیصلہ تو یہ کرنا پڑے گا کہ وہ سنیں کیس کو کہ نہیں سنیں، یا ان 2 ججز کو کہیں کہ آپ ریکیوز کر دیں یا خود وہ ریکیوز کر دیں۔ اگر وہ نہیں ریکیوز کرتے تو یقیناً یہ جو فیصلہ جو بھی آئے گا وہ اس پہ ڈاؤٹس ہوں گے، اور جس طرح کہتے ہیں کہ جسٹس مسٹ بی سیم ٹو بی ڈن، تو وہ سیم ٹو بی ڈن تو نہیں ہوگی۔ چلیں، دیٹ ریمینز ٹو بی سین۔ شائق صاحب یہ ضرور بتائیے گا کہ مختلف جماعتوں کی جانب سے فل کورٹ کی درخواست ہے، اور لیکن یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس میں 2 ججز جو ہیں وہ شامل نہ ہوں، کیونکہ وہ اپنا مائنڈ جو ہے وہ پہلے اپلائی کر چکے ہیں۔ اینی وے، فل کورٹ بننے کی صورت میں ویسے بھی ایک بیلنس آ ہی جاتا ہے، اور ہینس فل کورٹ۔ یہ دیکھتے ہوئے آپ کو اس مشروط فل کورٹ والی درخواست میں میرٹ نظر آتا ہے کہ ایکچولی اسی طرح ہی ہونا چاہیے؟ دیکھیے، یہی میں آپ سے بھی بات کر رہا تھا کہ ابھی فل بینچ بھی بنا دیں وہ، تو فل بینچ میں پھر ایک قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کو بھی انکلوڈ کرنا پڑے گا، جو کہ اگر انہوں نے نہیں انکلوڈ کیا قاضی فیاض عیسیٰ کو، تو اس کی وجہ سے وہ پھر فل بینچ بھی سسپیکٹ ہو جائے گی۔ اور یہ اگر 2 ججز جن کے متعلق لوگوں نے ڈاؤٹس کریٹ کر دیے ہیں، اور صحیح یا غلط میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ڈاؤٹس کریٹ ہو گئے ہیں، اگر وہ اس بینچ کے حصہ رہیں گے تو اس صورت میں بھی ڈاؤٹس کریٹ ہوں گے، تو جو بھی فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی وہ لوگوں کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، اور اس میں شبہات پیدا ہوں گے، اور اس میں لوگ کہیں گے اس میں جانبداری ہوئی ہے۔ اچھا شائق صاحب، یہ کیس بھی بڑا اہم ہے، ٹائمنگ بھی بڑی سینسٹیو ہے، اس لیے توقع ہے کہ جو بھی آرڈرز آنے ہیں وہ جلد آ جائیں۔ اگر الیکشن کرانے کے آرڈر آتے ہیں تو حالات واضح ہیں، اگر یہ گورنرز یا حکومت یا الیکشن کمیشن کی ثوابدید پر ہی چھوڑ دیا جاتا ہے تو کیا ادارے آئین کی 90 دنوں والی بندش سے بھی آزاد ہو جائیں گے؟ واٹ از یور اوپینین؟ دیکھیے، جہاں تک کہ الیکشن کی ڈیٹ کا تعلق ہے، آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ کون سی ڈیٹ کو الیکشن ہونے چاہیے، لیکن آئین میں یہ ضرور لکھا ہوا ہے کہ اسمبلی ڈیزالو ہونے کے بعد 90 دن کے اندر الیکشنز کروانے لازمی ہے، اور اس کے 14 دن کے بعد اس کا رزلٹ اناؤنس کرنا، یہ آئین میں لکھا ہوا ہے۔ اور یہ جو بائنڈنگ کس کو ہے؟ یہ چیف الیکشن کمشنر کو۔ آرٹیکل 148 جو کانسٹیٹیوشن کا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ چیف کمشنر کی ذمہ داری ہے الیکشن کرانا۔ اب وہ کون سی ڈیٹ ہو، کب ہو، یہ بہر صورت کورٹ کا تو اس میں اختیار نہیں ہے، یہ چیف الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ لیکن اگر چیف الیکشن کمیشن نہیں کراتا، 90 دن کے الیکشن میں نہیں کراتا، تو یقیناً
चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सजा मिल सकती है, क्योंकि उसने वो आइन को वायलेट किया है, और फिर उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन उसकी पावर्स जो हैं वो खुद अगर यूसर्प कर ले सुप्रीम कोर्ट, तो उससे मेरे ख्याल में हमारे आइन का एक किस्म की अमेंडमेंट करने की कोशिश करेंगे सुप्रीम कोर्ट, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अख्तियार में नहीं है।